أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. یہاں بات چل رہی ہے کہ وہ لوگ کتنے تھے، تو قرآن فرما رہا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 ہے چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے وہ 5 ہے چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ لوگ بغیر تحقیق کے اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 7 ہیں 8واں ان کا کتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اس میں اختلاف. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو اندھیرے میں تیر چلانے کی طرح ہے، اپنی طرف سے بات یہ پیش کر رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے نجران کے عیسائی، جس میں 2 قسم کے فرقے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے. اصحاب کہف کی تعداد پر ان کا آپس میں اختلاف ہوا. ایک کا نام جو سید تھا اس نے کہا کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا. دوسرا جو فرقے والے تھے جن کا نام عاقب بتایا جاتا ہے اس نے کہا 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا. رجم کہتے ہیں تیر چلانے کو، اور الغیب کہتے ہیں غائب میں یعنی اندھیرے میں. ایسی بات جو علم میں نہ ہو اس بات کو عرض جب کیا جاتا ہے تو اس کو اس جملے سے پیش کیا جاتا ہے رجما بالغیب، یعنی اندھیرے میں تیر چلانے کی طرح ہے. کسی کو صحیح ان کی تعداد کا علم نہیں ہے. جبرائیل السلام کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بعد ہی مسلمان کے علم میں تھا. یہ بتایا گیا کہ وہ 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا. لیکن ایک عرب کے قاعدے کے اعتبار سے گنتی میں فرمایا گیا جب گنتی بیان کی جاتی ہے 7 تک کی گنتی تو بغیر حرف کے عطف کے کرتے ہیں، اور 8ویں عدد کو واو کے ساتھ واو عطف سے شروع کرتے ہیں. اس طرح 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 قرآن میں تو آیا ہے. جیسے کہ قرآن میں یہ آیت ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا.
یہ قرآن کی وہ آیات ہیں، 8 کے بعد واو عطف کو بتایا گیا۔ آگے فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی صحیح تعداد بخوبی جانتا ہے، اور ان کو یعنی ان لوگوں کی صحیح گنتی صرف تھوڑے آدمی جانتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ عیسائیوں کے تھوڑے آدمی اس سے واقف تھے، اور سب لوگوں میں سے صرف تھوڑے آدمی مسلمان اصحاب کہف کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان تھوڑے آدمیوں میں جس کا مسلمانوں میں ذکر ہے میں بھی اس میں ہوں، جو اصحاب کہف کی صحیح تعداد کو جانتا ہوں۔ اس روایت کو ابن جریر نے ذکر کیا ہے۔ ابن حاتم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول ذکر کیا وہ یہ تھا، جو قرآن کی بات ہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ ابن مسعود نے اسی قول کو ذکر کیا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اقوال بیان فرمائے، چوتھا قول نہیں ذکر کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے چوتھا کوئی قول ہی نہیں ہے۔ 2 قول کے پہلے 2 قول ذکر کیے، اس کے بعد یہ آیت فرمائی رجما بالغیب، یعنی 2 قول کی تردید رجما بالغیب کے ذریعے کر دی، اور تیسرا قول یہی صحیح ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا، اور یہی حق ہے۔ اور اسی طرح بعض محدثین نے ان کے ناموں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے نام کیا ہیں اصحاب کہف کے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس طرح ذکر کیا گیا، اس میں زبر زیر میں کچھ آگے پیچھے تلفظ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اسماء کے تلفظ میں اختلاف بیان کیا ہے، کوئی قابل اعتماد تلفظ بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس طرح نام لکھے ہوئے ہیں مکسلمینا، تملیخہ، مرتونس، سنونس، سارینوس، زونواس، کعس، تطیونس۔ جو آخری نام ہے، جب یہ جماعت شہر سے، افسوس اس وقت شہر کا نام تھا، جب یہ نکل رہی تھی تو راستے میں ایک چرواہا ملا، آخری جو نام ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہی وہ چرواہا ہے۔ اس کو بہت سے علماء نے بیان کیا ہے، اس لیے اس کے تلفظ کے بارے میں بھی امام شرح بخاری نے لکھا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ صحیح تلفظ کا اس کا علم نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ آگے قرآن میں فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سو آپ ان کے بارے میں سرسری بحث کے علاوہ کوئی زیادہ بحث نہ کیجیے۔ کہ اصحاب کہف کی تعداد میں تو اختلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی تعداد میں کوئی گہرا اختلاف نہ کریں، کیونکہ ان کی تعداد میں اختلاف پیدا کرنا ایک جاہلانہ قرار دینا ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو صحیح چیز بیان کر دی، اسی پہ اعتماد رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے۔ اس کی تعداد میں زیادہ قرآن فرما رہا ہے زیادہ بحث نہ کریں۔ آگے فرمایا
اصحاب کہف کے بارے میں کسی سے تحصیل علم اور اس کی صحیح معلومات کے حصول کے لیے کسی سے دریافت نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتا دیا اس صورت مبارکہ میں وہی کافی ہے۔ ان لوگوں کو جو اللہ نے اس میں بیان کیا ہے اتنا بھی علم اصحاب کہف کا نہیں ہے، یعنی عیسائیوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے جتنا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے بہت سی چیزیں بیان کی، اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں اب سوالات نہ کریں، اب سوال کرنا یہ بے سود ہے، جبکہ اللہ نے ان کے قصے کو قرآن میں بیان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے سلسلے میں کسی سے پختہ وعدہ کیا اور اس میں انشاءاللہ نہیں کہا، 40 دن گزر گئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کام کو کل کروں گا، آگے فرمایا مگر اس میں خدا کو ملا لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس میں ملا دیجئے، یعنی انشاءاللہ ضرور کہیے۔ اس کی لمبی تفسیر ہے، کل انشاءاللہ کے نہ کہنے پر کتنے دن وحی روکے، اور کوئی بات کہنے پر فوراً انشاءاللہ کہنا، یا بھول گئے تو تاخیر سے کہنے پہ کیا مسئلہ ہے۔ کل انشاءاللہ کی تفسیر بیان کی جائے گی، لیکن اوپر جتنی آیتیں ذکر کی گئی ہے پتہ چلتا ہے ان واقعات سے قرآنی باتیں یا حدیث کی باتوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس میں مومن کا یقین ہونا چاہیے، یا مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر کر دی، محدثین نے احادیث کی تفسیر کر دی، من گھڑت باتیں اپنے طرف سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے نبی کی بات پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو قرآن میں نازل ہو گیا، بس وہ قرآنی باتیں ہیں، اس پہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔